مسروق کہتے ہیں، اللہ، یہ تابعین میں سے بہت بڑے اجل عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کنت اذا رأیت ابن عباس، جب میں حضرت ابن عباس کو دیکھتا، قلت اجمل الناس، کہ لوگوں میں تو بس حسین یہی ہے، فَإِذَا نَطَقَ، جب بولتے صورت دیکھتا تو یوں لگتا لوگوں میں حسین آپ ہیں، اور جب بولتے تو قلت افصح الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ فصاحت والے بھی آپ ہیں، اور جب علم کے موتی نچھاور کرتے قلت اعلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا بھی یہی ہے۔ تو لگتا ہے خوبصورتی، فصاحت اور علم اللہ نے اتنا عطا فرمایا تھا۔ ایک جھلک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو صالح فرماتے ہیں لقد رأیت من ابن عباس مجلسا، او لوگو، میں نے عبداللہ ابن عباس کی ایسی مجلس علمی دیکھی ہے، لو ان جمیع قریش افتخرت به لکان مفخرتا، اگر تمام قریشی اس پہ فخر کریں تو صرف ان کے فخر کے لیے اکیلا ابن عباس ہی کافی ہے۔ میں نے ایسی مجلس دیکھی ہے، اس مجلس کی جھلک سنیے ذرا۔ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فِي الطُّرُقِ، میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کے گھر کے باہر ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں، مدینہ کا سارا ماحول بھرا ہوا ہے، ارد گرد سارے لوگ ہی لوگ، ہجوم ہے، حَتَّى ضَاقَتْ بِهِمْ، گلیاں راستے تنگ ہو گئے، اتنے لوگ ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، میں اس رش میں مجمع میں ہوتے ہوئے سیدھا ابن عباس کے پاس پہنچا، شاگرد ہیں ان کے۔ کہتے ہیں جب میں پاس پہنچا میں نے کہا حضرت، باہر لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم آیا ہے، کاپیاں قلم کاغذ لیے ہوئے، آپ کے گھر کے باہر کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج تو یونیورسٹیوں میں ہزاروں استاد ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ بڑی بڑی جامعات میں ہر فن کا الگ استاد ہوتا ہے۔ میں نے تو صرف صرف پڑھانی، کوئی کہتا ہے میں نے نحو پڑھانی ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی تجوید پڑھا رہا ہے، ایسا ہی ہے، ہر فن کا اپنا اپنا استاد۔ قربان جاؤں کہ ابن عباس تنہا مکمل یونیورسٹی ہے، مکمل جامعہ۔ اب اس کی جھلک بتانے لگا ہوں کیسے، سنیے ذرا۔ شاگرد آیا، فرمایا حضرت باہر لوگوں کا بے انتہا ہجوم ہے۔ شاگرد سے کہنے لگے زعلی وضوءا، جلدی کر میرے لیے وضو کا پانی رکھ۔ شاگرد کہتے ہیں فوضعت له وضوءا، میں پانی لے آیا، فتوضع وجلس، آپ نے پہلے وضو کیا، باوضو ہو گئے، پھر مسند پہ آ گئے گھر کے، اور فرمایا اخرج، شاگرد سے کہا جلدی نکل باہر۔ میں نکلا، کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَقُلْ لَهُمْ، نکل کے اعلان کر لوگوں کے مجمع میں، من کان یرید ان یسأل عن القرآن وحروفہ فلیدخل، جو قرآن اور قرآنی حروف کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے وہ مجمع آ جائے، قرآن اور اس کے حروف کے متعلق پوچھنے والے آ جائیں۔ کہتے ہیں باہر نکلا، میں نے اعلان کیا، دروازہ کھولا، سارا گھر سارا حجرہ بھر گیا۔ فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرہ، آپ کا حجرہ کمرہ پورا گھر بھر گیا۔
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. لوگ پوچھتے گئے، آپ جواب دیتے، جتنا لوگوں نے پوچھا ہوتا آپ ان کے پوچھنے سے بھی ان کو زیادہ بتلا دیتے تھے، ان کے سوال سے بھی زیادہ. ان کے پوچھنے سے بھی میں آپ کو لوگوں کو وہ زیادہ بتلا دیتے. تو جب ان کو بتلایا فرمایا نکلو، ان سے کہو جاؤ اوروں کو بلا کے. وہ مجمع اٹھا اور سارے باہر چلے گئے. دوسرا مجمع آیا، گھر سارا بھر گیا. ابن عباس نے ان سے کیا کہا؟ فرمایا من اراد ان يسأل عن تفسیر القرآن و تأویلہ فلیدخل. جو قرآن کی تفسیر تعویل کے متعلق پوچھتا ہے وہ آ جائیں. آ گیا مجمع، پوچھتے گئے آپ جواب دے رہے ہیں اور ان کے سوال سے بھی زیادہ بتلا رہے ہیں. جب انہیں مطمئن کیا فرمایا ان سے کہو نکلو اوروں کو آنے دو. جب تیسری مرتبہ مجمع آیا، گھر حجرہ سارا بھر گیا. اس دفعہ ان سے کہا بھائیو آپ جاؤ راستہ چھوڑو دوسرے لوگ آ جائیں. جب دوسرے آئے فرمایا من اراد ان يسأل عن الحلال والحرام والفقہ فلیدخل. جو حلال حرام دین کی فقاہت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے، دینی سمجھ، وہ آ جائیں. اب حلال حرام کے متعلق فقہ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے وہ آ جائیں. پھر گھر بھر گیا، پوچھتے گئے آپ جواب دیتے گئے. جب وہ لوگ چلے گئے فرمایا شاگرد سے اب ان سے اعلان کر من اراد ان يسأل عن الفرائض وما اشبہها فلیدخل. جو علم میراث کے متعلق سوال و جواب پوچھنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. اب اس دفعہ جتنا مجمع آیا وہ میراث کے متعلق پوچھ رہا ہے، آپ بتلا رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں آپ بتلا رہے ہیں. جب انہیں مطمئن کیا تعلیم دی وہ گیا. شاگرد سے کہا اٹھ اب اعلان کر من اراد ان يسأل عن العربیت والشعر وغریب الکلام وغریب کلام العرب فلیدخل. اب ان سے جا کے کہہ کہ شعر و شاعری کوئی پوچھنا چاہتا ہے، اشعار کے متعلق جاننا چاہتا ہے یا عربیت کے متعلق جاننا چاہتا ہے یا کلام کے اندر ایسا غریب لفظ ناشنا لفظ اس کے معنی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے تو لغت سیکھنے والے بھی آ جائیں. جب وہ آئے آپ نے انہیں بھی مطمئن کیا. دوستو لسان نبوت سے نکلی ہوئی دعا کا اثر تو ہونا تھا نا. اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، اتنی سمجھ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی.